بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 5 ہے، اور اس سبق میں ہم ہدایہ اول کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں، اور کتاب الطہارات سے ہم وضو کے فرائض کا بیان انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور باقاعدہ سے ہماری کتاب کا انشاءاللہ تعالی آغاز ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کتاب کا مقدمہ اور اسی کے ساتھ ہدایہ اور صاحب ہدایہ کا تعارف وہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر جان لیا ہے۔ کتاب الطہارات۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الآیت ففرض الطہارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص۔ یہاں تک ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو کتاب الطہارات میں کتاب کہتے ہیں مجموعہ، یعنی کتاب کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو کتاب یا مکتوب، اس کے اندر بھی چونکہ الفاظ کو اور حروف کو جمع کیا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں، مکتوب کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً اس کی تعریف ہو جائے گی کہ مسائل کا ایسا مجموعہ کہ جو مستقل ہوں اور مختلف انواع کے اوپر مشتمل ہوں، یا مختلف انواع کے اوپر مشتمل نہ ہوں، لیکن یہ کہ ایک مسائل کا مجموعہ ہو، معتبر مسائل کا، اس کو کتاب کہیں گے۔ کتاب الطہارات۔ طہارات یہ طہارتن کی جمع ہے، اور اس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کو طہارہ، طہارہ، طہارہ پڑھیں گے تو پھر اس کے مطالب اور اس کے معنی بدلتے جائیں گے۔ ترکیب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کتاب الطہارات کی۔ کتاب الطہارات یہ 3 ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے کتاب الطہارات، تو یہ خبر بن جائے گا مضاف مضاف الیہ، اور ھذا اس کی مبتدا محذوف ہو جائے گی، ھذا کتاب الطہارات۔ دوسری ترکیب ہے کہ کتاب الطہارات ھذا، یہ مبتدا اور ان کی خبر مقدم، خبر اس کی مؤخر۔ اور تیسری ترکیب اس کی کتاب الطہارات، اس کا مطلب ہوگا فعل محذوف ہے یہاں پر، اس کے لیے یہ مفعول بھی بن رہے ہیں، اقرأ کتاب الطہارات یا خذ کتاب الطہارات۔ تو یہ اس کی ہو جائے گی ترکیبی عبارت۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، الآیہ ففرض الطہارۃ، بس طہارت کے یعنی وضو کے فرائض میں یہ ہے کہ غسل الاعضاء الثلاثہ، 3 اعضاء کا دھونا ہے، ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا ہے، بہذا النص، اس نص کی وجہ سے اور اس آیت کی وجہ سے۔ سب سے پہلے چونکہ یہ کتاب الطہارت ہے تو طہارت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو طہارت یہ اگر فا کے ضمے کے ساتھ پڑھیں، طہارت پڑھیں تو بمعنی وہ پانی جس سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، اور کسرے کے ساتھ پڑھیں تو اعلی نظافت، طہارت یعنی وہ برتن جس کے اندر پانی لے کر انسان طہارت حاصل کرتا ہے، اور فتح کے ساتھ اگر پڑھیں طہارت، تو یہ وہ فعل ہوتا ہے جس فعل کو، یعنی یہ جو پاکی کا جو فعل ہے، نہانا، غسل کرنا تو یا وضو کرنا، تو اس فعل کو یا پاکی کو حاصل کرنے کا جو فعل ہے اس کو طہارت کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا لغوی معنی ہے نظافت، صفائی ستھرائی، اور اصطلاحی تعریف اس کی ہے شریعت میں کہ طہارت جو ہے وہ حدث، یعنی بے وضو ہونا نا، حدث اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں پھر حدث اصغر اور حدث اکبر، حدث اصغر یعنی وضو کا ٹوٹ جانا، اور حدث اکبر یعنی غسل واجب ہو جانا۔ تو یہ یا خبث یعنی کوئی بھی کسی قسم کی نجاست جسم پر یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہے تو اس سے پاک ہونے کا نام یہ طہارت ہے۔
اور بعض نے تعریف یہ بھی کی ہے کہ اعضائے ثلاثہ یعنی صاحب ہدایہ نے جیسے فرمایا نا اعضائے ثلاثہ کو دھونا اور سر کا مسح کرنا اس کا نام طہارت ہے، تو بعض نے اس کے اوپر بھی اس کو محمول کیا ہے کہ یہی طہارت ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ اگلی بحث ہے کہ طہارات یہ جمع صاحب ہدایہ نے کیوں لائی؟ طہارتن مصدر ہے تو مصدر کی جمع تو یا تثنیہ تو نہیں آتی، اور وہ ویسے بھی مصدر جو ہے اس میں جنس ہوتا ہے اور قلیل اور کثیر سب پر بولا جا سکتا ہے، تو پھر طہارات کیوں لائی؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جس مصدر کے آخر میں تائے تانیث ہو نا اس کی جمع یا تثنیہ وہ لائی جا سکتی ہے، تو چونکہ طہارتن کے آخر میں تائے تانیث ہے تو اس لیے اس کی جمع لائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ طہارت کی مختلف انواع ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو اس سے طہارت، تو یہ نجاست حکمی ہے، اسی طریقے سے غسل واجب ہو گیا تو اس سے طہارت، وہ بھی نجاست حکمی ہے چونکہ صراحتاً نجاست تو نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے جسم یا کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی تو اس سے پاکی حاصل کرنے کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ تو طہارت کی بہت ساری اقسام ہیں، تو ان اقسام اور انواع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پہ صاحب ہدایہ نے طہارات ذکر کر دیا۔ کتاب و طہارات میں ہم یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ طہارت کو مقدم کیوں کیا، کتاب و طہارت کو؟ تو یہاں پر اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے احکامات مشروع کیے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ 4 قسم کے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق، دوسرے نمبر پر ہیں حقوق العباد، تیسرے نمبر پر ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ، لیکن اس میں حق اللہ غالب ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے حق العبد، یعنی اس میں غالب ہے دونوں ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، لیکن حق العبد اس میں غالب ہے۔ تو ان تمام احکامات کو چونکہ ہدایہ کے اندر جمع کیا گیا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے حقوق اللہ کو مقدم کرنا پڑا، چونکہ ان کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے اس کے حق کو مقدم کرنا ہے، تو اس لیے اس کو مقدم کر دیا۔ اچھا، اب اس میں جو مقدم کیا ہے وہ تو نماز کو مقدم کیا ہے، نماز سب سے بنیادی دین کا ستون ہے اور کلمہ کے بعد دوسرا اس کا نمبر ہے، تو اس کو مقدم تو کیا، لیکن اس کے ساتھ چونکہ اس کے لیے شرط وہ طہارت ہے، تو اس لیے پھر طہارت کو اس سے پہلے، چونکہ شرط پہلے آتے ہیں پھر مشروط آتے ہیں نا، تو اس لیے پہلے اس کو ذکر کیا اور اس کے بعد پھر کتاب الصلاۃ کو جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ ویسے تو طہارت فی نفس ہی تو مقصود نہیں ہے نا، غیر مقصود ہے، لیکن یہ مقصود بغیر ہی ہے، نماز کی وجہ سے یہ مقصود ہے، ورنہ یہ مقصود تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تو صاحب ہدایہ نے آیت کو پہلے ذکر فرمایا ہے، جبکہ آیت دلیل ہے اور ان کا مدعا یہاں پر وضو کے فرائض بیان کرنا تھا، تو پہلے مدعا بیان کیا جاتا پھر اس کے بعد دلیل ذکر کی جاتی، تو یہاں پر پہلے کیوں ذکر کر لیا قرآن مجید کی آیت کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور اس کی بابرکت آیت اور کلام سے ابتدا کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا مقصود تھا، اس لیے صاحب ہدایہ نے آیت کو پہلے ذکر فرما دیا، اور چونکہ یہ آیت اس کے اندر بیان ہی طہارت ہی کا ذکر ہے، وضو کا کے فرائض اور پھر تیمم کا طریقہ، تو اس لیے اس مناسبت سے بھی اس کو پہلے ذکر فرما دیا، اور پھر آخر میں جا کر بہذا النص سے اس آیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس دلیل کے ذریعے سے ہم طہارت یعنی وضو کے 4 فرائض کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ اذا ذکر کیا، ان ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر شک ہوتا ہے، جبکہ اذا کے اندر دوام اور استقلال ہوتا ہے، تو چونکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اس لیے اس طرف اشارہ کیا کہ یقینی بات ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہی ہے، لہٰذا جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر تم اپنے چہروں کو دھو گے۔ یہاں پہ پہلے فرض کا ذکر شروع کر دیا یہاں سے، لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، تو نماز کے لیے کھڑے ہو کر تو وضو نہیں کیا جاتا، اس کا تو مطلب یہ ہو کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوگے تو پھر وضو کرو گے، تو اس میں آپ نے تقدیری عبارت محذوف ماننی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ،
جب تم نماز کے لیے یہ نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت تم پھر وضو کرو. اچھا پھر آگے یہ ہے کہ جب بھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو وضو اگر ہو بھی پرانا تو پھر بھی ہم وضو کریں گے. اس آیت سے تو یہ پتہ چلا کہ جس وقت بھی نماز پڑھنی ہے تو پہلے وضو ضرور کرنا ہے. تو اگر کسی کا وضو ہے وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے اسی وضو کے ساتھ تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ تو اس آیت سے تو نہیں لگ رہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا چونکہ حدیث کے اندر اگر دیکھا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بھی اور ویسے بھی ایک وضو کے ساتھ 3-4 نمازیں پڑھی ہیں. تو اس لیے یہاں پر پھر ہمیں یہ محذوف ماننا پڑے گا کہ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اس حال میں کہ تم بے وضو ہو، محدثون تم بے وضو ہو، تو پھر اس صورت میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو. الآیہ اگر آپ اس کو الآیتہ پڑھیں گے تو پھر مطلب ہوگا اقرأ الآیۃ الی آخرہ، آخر تک اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. الآیۃ پڑھیں گے تو مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف ہے. الآیۃ معلومۃ کہ یہاں سے آگے آیت تو ویسے آپ کو معلوم ہے. تو بہرحال ہم اس آیت کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو یہ ہے جی مکمل آیت آپ کے سامنے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو اگر تم بے وضو ہو تو پھر تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو یعنی غسل واجب ہے تم پر، فَطَّهَّرُوا تو پھر خوب پاکی حاصل کرو، مطلب غسل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ یہاں سے آگے پھر آیت میں عذر ہے اور تیمم کے لیے آزار ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد پھر تیمم کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے. اب آتے ہیں ہم فرض الطہارتی یہاں سے کہ طہارت کا یعنی وضو کے فرائض وہ 3 اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے، اس نص سے ثابت ہوا. فرض طہارت کے کتنے ہیں؟ 4. 3 تو یہ اعضاء کا دھونا ہے، 3 کے اندر تو تعلق غسل کے ساتھ ہے یعنی دھونے کے ساتھ ہے، اور وہ ہیں چہرہ اور دونوں بازو کونیوں سمیت اور پاؤں ٹخنوں سمیت، اور ومسح الرأسی اور چوتھا ہے جی مسح ہے، اور وہ فریضہ مسح کا ہے اور وہ سر کا مسح کرنا ہے، اور نص یہ دلیل ہے اس کے اوپر. سب سے پہلے فرض پہ بات کر لیتے ہیں. فرض، یہ فرض کا معنی ہوتا ہے قطع، جیسے کہ قطع الخیاط الثوبہ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ درزی نے کپڑے کو کاٹ لیا. اور اس طریقے سے فرض کا معنی ہوتا ہے تقدیر بھی ہوتا ہے، قد فرض اللہ لکم، یہ بیان کے معنی میں ہے یہاں پر اس آیت میں قد فرض اللہ لکم، اور تقدیر کے معنی میں بھی ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم ای ما قررنا یا ما قدرنا. تو فرض قطع کے معنی میں بھی ہے، بیان کے معنی میں بھی ہے، تقدیر یعنی مقرر کرنے کے معنی میں بھی ہے، اور لازم کے معنی میں بھی ہے. تو یہاں پہ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہو جائے گی کہ فرض ایسا حکم کہ جس کا کرنا یہ لازمی ہو اور اس کے نہ کرنے یعنی اس کو ترک کرنے کے اوپر عقاب اور سزا وہ مرتب کی گئی ہو، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو، اور جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی دلیل قطعی کا مطلب حدیث متواتر یا قرآن اس سے ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کو فرض کہیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو واجب ہے وہ تھوڑا سا اس میں درجے میں کم ہے. عمل میں تو دونوں برابر ہیں، فرض بھی واجب بھی، لیکن تھوڑا درجے میں کم ہے کہ واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے باقی عمل کے اندر اس کے یعنی کرنے کے اندر بھی ثواب اور نہ کرنے کے اندر عقاب اس میں بھی ہے، اور لیکن اس کا انکار کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے. دلیل ظنی یعنی وہ اخبار احاد یعنی خبر واحد وغیرہ سے وہ ثابت ہوتا ہے. اب طہارہ کا مطلب تو ہم نے طہارہ اور طہارہ یہ بتا دیا ہے. لہٰذا یہاں پہ طہارت سے مراد وہ وضو ہے، وضو کا ذکر پہلے کا فرما رہے ہیں، تو اس لیے طہارت سے مراد یہ حدث اصغر سے پاکی کو کہیں گے. لہٰذا اس کے 4 فرائض ہیں. فرض مفرد ذکر کیا ہے، حالانکہ فرائض کہنا چاہیے، 4 فرائض ہیں نا، تو اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ چاروں فرائض مل کر ایک جان ہیں،
ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی اگر نہیں پورا کیا تو یہ وضو نہیں ہوگا، اس لیے فرض مفرد ذکر کے گوئے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جان ہے۔ تو ففرض الطہارت غسل الاعضاء الثلاثہ، ایسا اب شروع کر رہے ہیں فرائض کو کہ وضو کے فرائض وہ 3 اعضاء کا دھونا ہے، ومسح الراس اور سر کا مسح کرنا ہے، بہذا النص اس نص کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ غسل، غسل اور غسل، غسل کا معنی ہوتا ہے یہی دھونا، جو دھونے کا ہم عمل کرتے ہیں اس فعل کو غسل کہتے ہیں، اور غسل یہ پانی کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے یا اس مائع مطلق کے اوپر جس کے ذریعے سے وہ طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور غسل وہ اعلی طہارت اس کو ہم کہیں گے۔ غسل اور مسح اس کے درمیان فرق بتا رہے ہیں صاحب ہدایہ یہاں پر کہ والغسل هو الاسالہ والمسح هو الاصابہ، کہ غسل کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی کا بہانا، اور مسح کا مطلب ہوتا ہے پانی کا پہنچانا، یعنی بغیر تقاطر کے، اور اصالت کے اندر یہ ہے کہ پانی آپ کے اعضاء کے اوپر سے بہہ اور چند قطرے نیچے ٹپکیں، اس کو کہیں گے غسل۔ اور اگر تر ہاتھ آپ پھیریں گے تو اس کو غسل نہیں کہیں گے، اس کو مسح کہیں گے، جیسے جس کو کہا ہے اصابہ، یعنی صرف تر ہاتھ کا جسم تک پہنچانا، اس کو اصابہ کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پہ اعضاء کو دھونے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اعضاء کے اوپر سے پانی کا نیچے تقاطر کی شکل میں گرنا اور ٹپکنا یہ ضروری ہے۔ دلک یعنی اس میں ملنا اور رگڑنا یہ کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف پانی بہہ جائے اور پانی پہنچ جائے اور اس میں کوئی بال خشک نہ رہے، بس یہی غسل ہے۔ اور مسح اس کے اندر پانی کا بہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ تر ہاتھ بھی اگر لگ جاتا ہے تو وہ مسح ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلا جو فرض ہے وہ چہرے کا دھونا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دو، وجہ ذکر کیا نا، تو وجوہ وجہ کی جمع ہے، تو وجہ کی حد کیا ہے، یعنی ہم یعنی چہرے کا کتنا حصہ دھوئیں گے تو جا کر یہ فرض پورا ہوگا۔ بالترتیب چونکہ 4 فرائض ہیں، چہرے کا دھونا، اس کے بعد بازوؤں کا کونیوں سمیت دھونا، اس کے بعد ٹخنوں سر کا مسح کرنا، اور آخر میں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو فرض ہے وہ ہے چہرے کا دھونا۔ تو سب سے پہلے چہرے کی حدود ذکر کی جائیں گی نا، کہ پتہ چلے کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو وجہ کہتے ہیں۔ تو وحد الوجہ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن والى شحمتي الاذن لان المواجهه تقع بهذه الجمله وهو مشتق منها، کہ چہرے کی حد وہ من قصاص الشعر یعنی بالوں کے، یعنی سر کے بالوں کے اگنے کی یعنی سب سے انتہائی آخری حد جو پیشانی کی طرف سے بالوں کے اگنے کا آخری کنارہ ہے، وہاں سے لے کر الی اسفل الذقن ٹھوڑی کے نیچے تک، وإلی شحمتي الاذن، اور دائیں بائیں اگر دیکھا جائے تو دونوں کانوں کی جو 2 لو ہیں، یعنی نرم حصہ ہے جہاں پہ عورتیں بالی وغیرہ ڈالتی ہیں، وہاں تک یہ سارے کا سارا وجہ کی حدود ہیں اور ان کا دھونا ضروری ہے۔ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة، اس لیے کہ مواجہت یعنی جب انسان کسی کے سامنے ہوتا ہے نا تو اس کا جو سامنے نظر آنے والا وجہ ہے، وجہ کا معنی بھی ہوتا ہے نا سامنے، اور کسی کے سامنے آنا اور بالکل فرنٹ، تو اس کا جو فرنٹ سامنے نظر آتا ہے وہ تقع بهذه الجملة، اسی ساری حدود کے ذریعے سے ہی واقع ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی وہ پورے کا پورا چہرہ نظر آتا ہے۔ وهو مشتق منها، اور یہ جو وجہ ہے نا، چہرہ وجہ، یہ مشتق ہے مواجہت سے ہی۔ مواجہت کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے، تو آمنے سامنے جو حصہ نظر آتا ہے اسی کو وجہ کہتے ہیں، اور وجہ کو وجہ کہتے بھی اسی وجہ سے کہ مواجہت ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ سمجھ میں آگی کہ چہرے کی یہ حدود ہیں اور یہاں تک اس کو دھونا ہے۔ اب اس میں اگر داڑھی وہ چہرے سے باہر کو تک پھیلی ہوئی ہے تو پھر داڑھی کا جو چہرے سے باہر کا حصہ ہے اس کو نہیں دھونا، اور چہرے کے اندر جو کھال اگر نظر آ رہی ہے تو پھر دھونا ہے، اس کھال کے اندر تک پانی پہنچانا ہے، اور اگر کھال نظر نہیں آ رہی اور داڑھی گھنی ہے تو بس صرف اس کے اوپر جو چہرے کے اندر کی جگہ ہے بس وہی اوپر سے اگر اس کا مسح ہو گیا تو یہ بھی کافی ہے۔ والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفرا، هو يقول إن الغاية لا تدخل تحت المغية كالليل في باب الصوم، ولنا
أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم لمد الحكم إليها إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة. کونیاں اور ٹخنے یہ دونوں داخل ہوں گے دھونے کے حکم میں ہمارے نزدیک، یعنی ائمہ ثلاثہ جو احناف کے ہیں ان کے نزدیک، خلاف لزفر سوائے امام ظفر رحمہ اللہ کے. وہ یقول، وہ فرماتے ہیں، ان الغایت، یہ جو انتہا ذکر کی ہے الا کے بعد قرآن مجید میں، یہ غایت لا تدخل تحت المغیہ، یہ الا سے پہلے جو مغیہ ہے اس کے تحت، یعنی اس کے تحت حکم میں داخل نہیں ہوگی. کاللیل فی باب الصوم، اس طریقے سے ثم اتم الصیام الی اللیل کے اندر جو الا کے بعد لیل یہ غایت ہے تو یہ داخل نہیں ہے روزے کے باب میں صیام کے اندر. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی الی المرافق کے اندر اور الی الکعبین کے اندر جو کعبین ٹخنے اور مرافق کونیاں ہیں یہ داخل نہیں ہوں گی غسل کے حکم میں. ولنا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں احناف کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ان هذه الغایت، یہ جو غایت ہے جو الا کے بعد مرافق اور مرفقین ہے، مرافق اور کعبان ہے، یعنی ٹخنے اور کونیاں ہیں، یہ لاسقاط ما وراءها، یہ کونیوں اور ٹخنوں کے ماورا جو حصہ ہے اس کو دھونے کے حکم سے ساقط کرنے کے لیے آیا ہے. اذ لولاها، اگر یہ غایت نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ غایت اگر نہ ہوتی تو لستوعبت الوظیفۃ الکل، تو یہ وظیفہ جو دھونے کا ہے، یہ دھونے کا وظیفہ مکمل کندھے تک پورے کے پورے ہاتھ اور مکمل ٹانگ ران سمیت پوری ٹانگ کو یہ شامل ہوتا، اس کا استیعاب کرتا. اعلان آ کر اس کے مابعد کو ساقط کر دیا. وفی باب الصوم، اور جہاں تک روزے کے باب کا تعلق ہے، جو روزے کے باب میں ثم اتم الصیام الی اللیل فرمایا ہے، تو وہاں پہ رات وہ پیچھے سوم کے اندر داخل اس وجہ سے نہیں ہے، وہاں پہ غایا مغایا اس وجہ سے داخل نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو لمد الحکم الیہا، وہاں پہ جو یہ غایت آئی ہوئی ہے الی اللیل، یہ حکم کو اس تک پہنچانے کے لیے اور حکم کا اس تک امداد اور حکم کو اس تک کھینچنے کے لیے آئی ہے، وہاں سے ماورا کو ساقط کرنے کے لیے نہیں آئی. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعتاً، اس لیے کہ جو روزے کا اسم ہے نا سوم کا مطلب ہوتا ہے کہ رکنا مطلقاً، اس کا اطلاق ہوتا ہے مطلقاً کھانے پینے اور جماع سے رکنا، ساعتاً چاہے وہ ایک گھڑی ہو، تو چونکہ اس کا تو مطلقاً رکنا تھا تین چیزوں، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہو یا 2 سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے، تو وہاں پر الی اللیل کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وہاں پہ حکم کی امتداد کے لیے. تو جیسے کہ صاحب ہدایہ کی دلیل اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب بھی آپ نے دیکھ لیا، تو مکمل آیت یہ ہے جی آپ کے سامنے. اس آیت کا یہ پوائنٹ ہم نے یہاں باہر اوپن آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں قرآن میں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، چہروں کو اور ہاتھوں کو دھو. اب ید کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ بغل تک، اوپر کندھے تک پورے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ، اس کا عطف بھی یہ ایدیکم پر ہے نصب کی وجہ سے. تو چہرے ٹانگوں کو یعنی پاؤں کو دھو، تو پاؤں یعنی رجل کا اطلاق وہ پوری ٹانگ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب الا نے آ کر کیا بتا دیا؟ حد بتا دی کہ اچھا اس سے آپ بات سمجھ جائیں کہ مرافق کونیاں اور کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں. تو کونیاں جو ہیں وہ یہ ایدی میں داخل ہیں نا، کیونکہ ید کا اطلاق بغل تک ہوتا ہے، کندھے تک ہوتا ہے، تو اس میں مرافق آ گئی نا، لہٰذا یہاں پہ غایت یہ ہے، غایت اسٹاپ، اور یہ ہے مغیہ. تو غایا اور مغیہ کی جنس ایک ہے، اور یہاں پہ بھی کعبین ٹخنے اور رجل، تو رجل پوری ٹانگ کو کہتے ہیں، تو لہٰذا ٹخنے اس میں داخل ہیں، تو لہٰذا غایا مغیہ کی جنس ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ثم اتم الصیام الی اللیل میں یہ اللیل غایا ہے، الصیام مغیہ ہے، لیکن یہاں پہ غایا اور مغیہ کی جنس سے نہیں ہے، کیونکہ صوم کا تعلق تو ایک گھڑی بھی ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا، جبکہ اللیل جو ہے وہ تو رات کو کہتے ہیں، اور ضروری تو نہیں کہ روزہ اس میں ہو، تو لہٰذا اللیل، اور روزہ ہوتے بھی دن کے وقت ہے، غروب آفتاب تک ہوتا ہے، جبکہ اللیل رات ہے، تو لیل جو ہے وہ صوم کے اندر داخل نہیں. اچھا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو غایت ہے نا، غایت الا کے بعد جو غایت آتی ہے یہ 2 معنوں کے لیے آتی ہے.
ایک تو آتی ہے حکم کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، اور ایک آتی ہے اس غایت کے بعد کے حصے کو حکم سے ساقط کرنے کے لیے. تو کبھی ایک کے لیے آتی ہے، کبھی دوسرے کے لیے آتی ہے. تو لہٰذا امام صاحب ہدایات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو مرافق اور کعبین کے اندر آئی ہوئی ہے یہ غایت، یہ ماورا کے حکم کو، یعنی ید کے کونیوں سے پیچھے کے حصے کو اور رجل کے ٹخنوں سے بعد کے حصے کو ساقط کرنے کے لیے، یعنی اس غسل کے حکم سے ساقط کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اور یہاں پر جو غایت آئی ہوئی ہے الی اللیل، یہ روزے کو مکمل کرنے کا جو حکم ہے وہ اس کو یہاں اللیل تک لے جانے کے لیے، امداد کے لیے آئی ہے، اس کے بعد کو ساقط کرنے کے لیے نہیں آئی. چونکہ روزہ ہوتا ہی پہلے کے لیے، لہٰذا روزہ ہوتا ہی ایک گھڑی رکنے کو لے، تو اس کو صرف کھینچ کر یہاں تک لے کر آئیں کہ اس کا وقت یہ رات تک ہے، رات اس میں شامل نہیں. ٹھیک ہے، یہ صاحب ہدایہ نے فرما دیا. اب اس کا جو خلاصہ اور ایک جملے کے اندر ہم اس کو سمجھے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک نشانی ہے کہ جب غایا اور مغیہ کی جنس ایک ہو تو پھر وہاں پہ جو غایت آتی ہے وہ خود شامل ہوتی ہے اور اس کے مابعد اپنے سے مابعد حصے کو ساقط کرنے کے لیے آتی ہے اور حکم سے. اور جب غایا مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو وہاں پہ مغیہ کو وہاں تک لے جانے کے لیے آتی ہے اور وہاں سے آگے کو ساقط کرنے کے لیے نہیں آتی، صرف وہاں تک اس کے حکم کو امتداد کرنے کے لیے اور کھینچ کر وہاں تک لے آنے کے لیے آتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کی ایک دلیل بن جائے گی. تو دونوں کے اندر فرق ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ دونوں کو ایک کر دیا ہے، ایدیکم الی المرافق کو جو قیاس کیا ہے الصیام الی اللیل پر، تو یہ قیاس ان کا اس طریقے سے درست نہیں ہے. اب ذکر کرتے ہیں الکعب، اس کی لغت، کہ یہ جو کہا کہ الی الکعبین، تو کعب کون سی ہڈی ہے؟ تو فرماتے ہیں هو العظم الناتی، وہ ہڈی جو ابری ہوئی ہوتی ہے، جو پنڈلی کی طرف جو پاؤں کا حصہ ہے اس کے آخر میں جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اور پاؤں کی جو جوڑ ہے اور پنڈلی اور پاؤں کا جوڑ، تو اس میں جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے دونوں طرف، اس کو کہتے ہیں کعب. اور بعض کے نزدیک چونکہ درمیان میں پاؤں کے درمیان میں جو ابری ہڈی ہے اس کو کہا گیا تھا، لیکن فرماتے کہ نہیں، وہ نہیں مراد، بلکہ ٹخنے سے مراد وہ ہڈی ہوتی ہے جو پنڈلی کے قریب جو ہڈی ابری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. وہ صحیح، یہی صحیح ہے. اور منہ الکعب، اسی سے وہ وقواعب اترابہ بھی ہے نا، کہ یعنی وہ عورتیں، نوجوان عورتیں جن کے سینوں کا ابھار ہوتا ہے تو ان کو کعب کہتے ہیں، ابری ہوئی ہوتے ہیں ان کی چھاتیاں. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه والكتاب مجمل فالتحق بيانا به وهو حجة على الشافعي رحمه الله في التقدير ب3 شعرات وعلى مالك في اشتراط الاستيعاب وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا ب3 أصابع من أصابع اليد. اس پوری عبارت کو کا ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اس سے کافی رہنمائی ملے گی، پھر اس کی مختصر تشریح کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیتی، یعنی فرض جو سر کے مسح کے اندر ہے وہ پیشانی کی مقدار کی بقدر سر کا مسح کرنا ہے، پیشانی کی مقدار. وہو ربع الرأس، وہ سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے. جس طریقے سے یعنی دلیل ہمارے پاس وہ روایت ہے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ڈھیر پر تشریف لائے، فبالا، اور وہاں پہ انہوں نے قضاء حاجت فرمائی، وتوضأ، اور وضو فرمایا، ومسح علی ناصیتہ وخفیہ، اپنی پیشانی کے اوپر اور اپنے موزوں کے اوپر مسح فرمایا. والکتاب مجمل، یہاں پہ کتاب اللہ یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ مجمل ہے. فَالْتَحَقَ بِيَانًا بِهِ، بس یہ روایت ملحق ہوگی اس آیت کے ساتھ بیان کے طور پر. وہ حجت علی الشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت بھی ہے یہی حدیث. فی التقدیر ب3 شعرات، 3 بالوں کی مقدار مقرر کرنے کے اندر مسح میں. وعلی مالک، اور امام مالک کے اوپر بھی حجت ہے. فی اشتراط الاستیعابی، یعنی پورے سر کا استیعاب کرنا مسح کے اندر، اس کی شرط لگانے کے اندر اور اس کو فرض قرار دینے کے اندر.
وفی بعض الروایاتی، اور بعض روایات میں ہے کہ قدرہ بعض اصحابنا، ہمارے بعض اصحاب نے مقرر کیا ہے بثلاث اصابع، 3 انگلیاں، من اصابع الید، ہاتھوں کی انگلیوں میں سے، یعنی بثلاث اصابع من اصابع الید، یعنی ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں ان انگلیوں کو کی مقدار یہ فرض ہے مسح کے اندر۔ تو اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ وہ چوتھا فرض وضو کا بیان فرما رہے ہیں، یعنی سر کا مسح کرنا، اور اس میں ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ہے سر کا چوتھائی حصہ، یہ ہے فرض۔ کیسے پتہ چلا؟ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن کی آیت تو مجمل ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں تو کوئی بھی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ کتنی مقدار ہے، لہٰذا ہمارے پاس ایک روایت ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی اور اس کے بعد پھر وضو فرمایا اور مسح کیا اپنی پیشانی پر، علی ناصیتہ، یعنی پیشانی پر، مطلب یہ ہے کہ پیشانی کی بقدر جتنی پیشانی ہوتی ہے اس کی بقدر وہ سر کا مسح کیا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کیا۔ تو کتاب تو چونکہ مجمل ہے تو لہٰذا اس حدیث کو ہم کتاب کی تفسیر تو سمجھ سکتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ چوتھائی سر جو ہے وہ مسح کرنا اس کا فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں تو مطلق ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں تو 3 بال بھی اگر مسح کریں تو پھر بھی مسح ہو جائے گا نا، چونکہ قرآن میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں رؤوس کہا ہے، رأس کہا ہے، تو سر کا اطلاق تو پورے سر پر ہوتا ہے، لہٰذا پورے سر کا مسح فرض ہو جائے گا۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث یہ ملحق ہو چکی ہے، بیان کے طور پر آیت کے اجمال کو بیان کر رہی ہے، لہٰذا اس کو ہم لے لیں گے، اور یہی راجح ہے عند الاحناف کے چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ بعض روایات یعنی نوادر کی روایات کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ بعض اصحاب نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں اس کی بقدر مسح فرض ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہاتھ کی 3 انگلیاں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ، اس لیے کہ یہ جو مسح کرنا ہے تو وہ تو ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے نا، تو یہ ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ مسح کرنا ہے، تو یہی انگلیاں جو ہیں یہ ہاتھ کے اندر تو چونکہ 5 ہوتی ہیں، تو 5 میں سے 3 انگلیاں یہ اکثر ہیں نا، تو لہٰذا جب 5 میں سے 3 انگلیاں ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پورے ہاتھ کے ساتھ اس نے گویا کہ مسح کر لیا۔ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ، اس لیے کہ یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں خاص طور پر یہ اکثر ہیں، ما اس ہاتھ کی یعنی اس آلے کی اکثر شمار ہوتی ہیں، وَالْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ، جو مسح کے آلے کے اندر اصل شمار ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ۔ تو ہاتھ کے اندر چونکہ 5 انگلیاں تو 3 اضافی ہیں نا، یعنی 3 اس میں زائد ہیں نا، اور 3 زیادہ ہیں بنسبت 2 کے یا 1 کے، تو لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ جب 3 انگلیوں کی مقدار مسح کریں گے تو گویا کہ وہ مسح وہ پورے ہاتھ کے ساتھ ہو گیا اور وہ چوتھائی ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے فرمایا کہ 3 انگلیاں بعض نے مقرر کی ہیں، لیکن مفتہ بھی قول وہی ہے کہ چوتھائی سر کی بقدر جو ہے وہ جس طرف سے بھی چاہیں وہ مسح کریں گے۔ مسح کی کوئی خاص طریقہ یہ نہیں ہے، بس صرف یہ کہ سنت کے اندر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آگے کہ وہ پورے سر کا استحباب کریں گے تو وہ مسنون ہے، ورنہ چوتھائی سر کسی طرف سے بھی آپ تر انگلیوں کو اور تر ہاتھ کو سر پہ پھیر دیں تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ہی یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم طہارت یعنی وضو کی سنتیں لے کر حاضر ہوں گے، اور آج آپ نے وضو کے 4 فرائض یہ ذکر کرنے ہیں کمنٹ باکس کے اندر، اور اس میں خاص طور پر یہ جو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ کونیاں اور ٹخنے دھونے کے حکم میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس کی مختصر وضاحت آپ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔